آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا فیمنزم کے حوالے سے. یہ ایک لٹریری تھیوری ہے فیمنزم. تو فیمنزم ایز اے لٹریری تھیوری کہ آپ نے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ ایکول رائٹس فار مین اینڈ ویمن, سب کے لیے ایکول رائٹس, مین جتنے مردوں کے رائٹس ہیں اتنے ہی عورتوں کو رائٹ دیے جائیں. اس کی سب سے سمپل ڈیفینیشن یہ ہے. اب یہ جب رائٹس کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں وہ سوسائٹی, وہاں کا ایک پولیٹیکل نظام ہے, وہاں کا ایک سماجی نظام ہے, وہاں کا ایک جو مذہبی نظام ہے, وہاں کا ایک تعلیمی نظام ہے, وہاں کا ایک جو معیشت کے حوالے سے وہ نظام ہوتا ہے, وہاں کی اخلاقیات ہوتی ہے, وہاں نامز اینڈ ویلیوز ہوتے ہیں, وہاں کا ایک کلچر ہوتا ہے. فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو پولیٹیکلی بھی مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں, اور اس کے علاوہ تعلیمی طور پر ان پہ مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں, مذہبی حوالے سے ان کو مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں, معاشرے میں جس میں وہ رہتے ہیں معاشرتی حوالوں سے ان کو دیے جائیں برابر کے حقوق, اخلاقیات کے حوالے سے ان کو برابر کے حقوق دیے جائیں. اس کے علاوہ ان کو جو ان کا معیشت کا نظام ہے اس کے حوالے سے ان کو برابر کے حقوق دیے جائیں. اب جب ساری ان باتوں کی یہ باتیں کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یعنی ان کو برابر کے حقوق دیے جائیں اور ان کو اوپریس نہ کیا جائے, ان کو ریلیجیسلی اپریس نہ کیا جائے, سیاسی طور پر اپریس نہ کیا جائے, تعلیمی طور پر اپریس نہ کیا جائے, سماجی طور پر اپریس نہ کیا جائے, کلچرلی اپریس نہ کیا جائے. یعنی عورتوں کا جو اپریشن ہے پیٹریارکل سوسائٹی میں, جس میں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, اس میں عورتوں کو جو برابر کے حقوق کی ڈیمانڈ ہے ہر سطح پر, اس کو فیمنزم کہتے ہیں. تو یہ چارلس فیوریر نے یہ ٹرم قائم کی تھی, 1837 میں یہ ٹرم قائم ہوئی تھی. اب اس میں کچھ کانسیپٹس ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جب سے جیسے فیمیل ہے, تو اب فیمیل جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی جس کو بایولوجیکل کنسٹرکٹ کہتے ہیں. بایولوجیکل کنسٹرکٹ مین کہ فزیکل جو ڈفرینس ہے عورت اور مرد کی باڈی کے درمیان, اس کے حوالے سے ہم فیمیل کہتے ہیں اس کو. پھر ہوتا ہے فیمنن. فیمنن کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام وہ خوبیاں جیسے اس کو عورت کو کیئرنگ ہونا چاہیے, لوننگ ہونا چاہیے, یہ عزت کرے, پیار دے, محبت کرے, یہ خیال رکھے, یہ جتنی چیزیں اس کے اندر نا نرم و نازک ہونا چاہیے, اس کو یہ دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے, اس کے اندر فیلنگز ہونی چاہیے, خوشی ہونی چاہیے, جذبات ہونے چاہیے. یعنی تمام جو چیزیں ہیں نا اچھی پازیٹیو, وہ ساری اس میں فیمنن کے حوالے سے ڈسکس ہوتی ہے. تیسرا پھر وہ آ جاتا ہے, تیسرا کانسیپٹ ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں فیمنزم کہتے ہیں. تو اب فیمنزم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ عورتوں کو برابر کے حقوق, اور فیمنزم جو ہے یہ ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لٹریری تھیوری کی ٹرم ہے, یہ ایک ایسے یہ ایک پوری آئیڈیالوجی ہے, کوئی یہ پوری فلسفی ہے کہ جس میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہے ٹرم جس کو ہم کہتے ہیں وومنزم. اب وومنزم جو ہے یہ اس کو ایلین شوالٹر نے اس کو یہ ٹرم دی تھی وومنزم والی. اور اس کے علاوہ جو ایک ہے گائنو, جس کو آپ کہتے ہیں گائنو کرٹیسزم, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ تو ہے اس کی فیمنزم کی جو ڈیفینیشن ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ اور مختلف اس میں جو اہم نام ہیں. اب جیسے ہم فیمنزم کے بارے میں بات کریں تو گریک میں اگر ہم چلے جائیں تو گریک جو ہے نا وہ وہاں پر اگر ہم ایرسٹاٹل سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ ویمن آر امپرفیکٹ کریچرز, کہ عورتیں جو ہے نا یہ امپرفیکٹ کریچرز ہوتی ہیں. تو تمام وہ کہتے ہیں کہ تمام جو بری عادتیں ہیں وہ ساری عورتوں میں پائی جاتی ہیں, ان کو عورتوں کے حوالے سے کیا جاتا تھا. اور تمام جو اچھی بات جیسے گڈ ہے, کیئرنگ ہے, لوننگ ہے, نائس ہے, کانفیڈنٹ ہے, پیار ہے, اس کے اندر جذبہ ہے, یہ سارے کہتے تھے کہ مردوں کی خوبیاں, یہ پازیٹیو خوبیاں ہیں. اور پھر جو ہے کہ جو جتنی بھی نیگیٹو خوبیاں تھیں کہ یہ اس کے اندر یہ کیئرنگ نہیں ہے, یہ لوننگ نہیں ہے, یہ اس کے اندر وہ والی فیلنگز نہیں ہے, یہ پیار نہیں ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا کائنڈ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اس دور میں بھی عورتوں کے اندر یہ کہتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہاں پر بھی فیمنزم کے بارے میں پایا جاتا تھا. پھر ہم آگے آئیں جوڈو کرسچین, جو آپ کا یہودی اور جو عیسائی وہ لوگ کیا کہتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو عورت ہے شی از ناٹ گاڈز فرسٹ کریچر, فرسٹ چوائس, کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا, لہٰذا وہ جو ہے وہ اگر یہ اتنی اہم ہوتی تو یہ اللہ پاک کی پہلی چوائس یہ ہوتی. یہ بات وہ کہتے ہیں. پھر عورت کو مرد کو ڈومینیٹ کیا جاتا ہے. پھر کرسچینٹی میں وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا سن ہے
مرد نے کیا تھا وہ عورت نے کروایا تھا، حوا علیہ السلام نے کیا تھا. تو پھر اس کی وجہ سے اب یہ بھی اس پر ایک کرٹیسزم ہے. اس کے بعد جو بڑے بڑے نام اس پہ ملتے ہیں، جیسے جان اسٹوارٹ مل کا نام ہے. جان اسٹوارٹ مل کے اس کا کتاب کا نام ہے دا سبجیکشن آف ویمن. تو سبجیکشن آف ویمن میں یہ کہا گیا ہے کہ لبرٹی آف ایوری مین in society is important for the progress of society and for the prosperity of society, and in the same manner the liberty of a woman is also important. کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے جو پراسپیرٹی ہے، خوشحالی ہے، ترقی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے عورتوں کی بھی لبرٹی. پھر دوسرا جو نام ہے وہ ہے میری وولسٹنکرافٹ کا، اور اس کی کتاب کا نام ہے A Vindication of Rights of Women. تو یہ پہلی کتاب ہے جس کو فرسٹ فیمنسٹک بک کہا جاتا ہے، جو 18ویں سینچری میں لکھی گئی تھی. فرسٹ فیمنسٹک بک یہ والی کتاب ہے اس میں. اور اب اس کے اندر کیا ہے، ونڈیکیشن آف رائٹس آف ویمن. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو رائٹس آف ویمن کے جو حقوق ہیں، جو کسی سوسائٹی کے اندر رہنے والے مردوں کے حقوق ہیں، وہ یہ حقوق عورتوں کے بھی ہونے چاہیے، تب جا کے لائف آگے چلتی ہے. پھر بڑا نام آتا ہے ورجینیا وولف کا، اور اس کا کام ہے روم آف وانز اون. اور اس میں وہ کہتی ہے کہ ایک عورت کی اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے، اس کی اپنا رہنے کے لیے اس کے پاس جگہ ہونی چاہیے، اس کو اپنی کمائی اس کی ہونی چاہیے، اور یعنی اس کے پیسے اس کے پاس اپنے ہونے چاہیے، وہ کام کرے، یہ سارا کچھ. پھر جو ورجینیا وولف نے ایک اور کام کیا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو لکھتے ہیں جتنے بھی رائٹرز، یہ میل ڈومینیٹنگ سینٹینس لکھتے ہیں، لہذا ہم جو ہے نا ہم فیمیل اسٹرکچرڈ سینٹینس لکھیں گے. اور اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ یہ سینٹینس لینتھی ہونے چاہیے، لمبے ہونے چاہیے. پھر آپ اس کی دیکھ لیں ان کا جو کام ہے ٹو دا لائٹ ہاؤس اور مسز ڈیلوے، اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں سینٹینسز بہت لمبے لمبے ہیں. وہ ایک ویمنزم کے حوالے یعنی فیمنزم کے حوالے سے کہ سینٹینسز کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ایلین شوالٹر کا نام آتا ہے. اب ایلین شوالٹر کا جب نام آتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک اس کا جو اہم کام ہے وہ ہے ٹوورڈز اے فیمنسٹ پالیٹکس، اور اس میں گائنوکریٹیسزم کا بھی نام آتا ہے. اور یہ ہے کیا، یہ مطلب یہ ہے کہ دیر آر ٹو وے آف پریزنٹنگ وومن ان لٹریچر. ٹو وے آف پریزنٹنگ وومن ان لٹریچر. لٹریچر کے اندر عورتوں کو پریزنٹ کرنے کے دو طریقے لیے. کہتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ایلین شوالٹر کے مطابق، پہلی بات تو یہ کہ ہاؤ مین آر پریزنٹنگ ویمن ان پیس آف لٹریچر اینڈ ہاؤ ویمن آر پریزنٹنگ ویمن. مرد لکھتے ہوئے کیسے عورتوں کو پریزنٹ کرتے ہیں اور عورتیں لکھتے ہوئے عورتوں کو کیسے پریزنٹ کر، یہ ایلین شوالٹر سے. پھر سائمن ڈی بوا کا نام آتا ہے، اور دا سیکنڈ سیکس، یہ ایگزسٹینشیلزم کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ واٹ از ناٹ بورن اے وومن، مینس کہ ایک عورت جو ہے نا وہ پیدائشی عورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ جب جو ہی پیدا ہوتی ہے اور آ کے جیسے کہتے ہیں کہ جب آ کے بتاتی ہے، نرس بتاتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جب وہ کہتی ہے کہ لڑکی ہے تو اسی وقت اس کا کنسٹرکٹ شروع ہو جاتا ہے. جب وہ کہتی ہے کہ لڑکا ہے تو اسی وقت اس کا کنسٹرکٹ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سوسائٹی پھر اس کے لیے اس طرح کی نامز، ویلیوز، سارا سسٹم اسی وقت کنسٹرکٹ کر لیتا ہے، اور پھر ساری کی ساری زندگی اس کی اس میں گزرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک عورت اس طرح نہیں پیدا ہوتی ہے، اس کو سوسائٹی اس طرح بنا دیتی ہے، سوسائٹی اس کو ملتی ہی ایسے ہے کہ وہ اس کو کنسٹرکٹ کرتی ہے، اور پھر وہ ایک اس میں آ جاتی ہے کہ یہ وومن بن جاتی ہے. چونکہ سوسائٹی مختلف طرح کی کچھ سوشل ویلیوز، کچھ مورل ویلیوز، کچھ کلچرل ویلیوز، کچھ پولیٹیکل ویلیوز، کچھ ایجوکیشنل ویلیوز، تو یہ ساری چیزیں اس پر لاگو کرتی ہے. چونکہ یہ لاگو کرتی ہے اس کے اوپر، تو پھر وہ بیچاری وہ بن جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے ایک ویمنزم کا ایک جو نام آتا ہے بہت بڑا ویمنزم کا. تو اب ویمنزم کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بھی اس کا، اس کو آپ اگر ڈسکس کریں تو ویمنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے تو ہم بات کرتے ہیں نا فیمنزم کی، تو فیمنزم جو ہے یہ تمام جتنے بھی عورتیں رہتی ہیں دنیا میں، بلیک ویمن ہیں، ویسٹرن ویمن ہیں، ایشین ویمن ہیں، جہاں پر بھی وہ رہتی ہیں، تو ان کی جب حقوق کی بات کی جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فیمنزم. اور اس میں بلیک ویمن بھی آتی ہیں، اس لیے اس کو ڈیوائڈ بھی کیا جاتا ہے. جیسے بلیک فیمنزم ہے، اس کو پھر یہ جو لادہ سے ہے ان کا، ایشین ان کی ویمن ہے، یہ بھی ان کا بھی ویمنزم کے حوالے سے. لیکن میں آپ کو ویمنزم کیا ہوتا ہے، ویمنزم کا مطلب یہ ہے کہ صرف جو عورتیں ہیں، بلیک عورتیں ہیں، ان کے جو گھر کے مسائل ہیں، گھر میں جس میں وہ رہ رہی ہیں، ان کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس آئیڈیالوجی کو، اس ڈسکشن کو کہتے ہیں، اس ٹرم یوز ہوتی ہے ویمنزم.
اب اس کے بعد ایک نام ہے سینٹ تھامس ایکوینٹس کا. تو وہ ایک جن اٹالین فلاسفر بھی ہے, کریٹک کیا. تو اس نے کہا تھا کہ the woman is an imperfect man with a very negative and passive nature. تو یہ ہے سارا جو فیمنزم کے بارے میں کہ, اور اس میں جو مین نام ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں. تو یہ انٹروڈکشن ہے ایک فیمنزم کی, اور اس میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو رائٹر ہیں اس کو, جو اس کے حامی ہیں, وہ سارے مین یہی نام ہیں, اور انہوں نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے اور وہ چاہتے بھی تھے. اور ایک جو خاص نام ہے وہ ہے ہیلن سوسو کا. ہیلن سوسو کا نام اس کے کام کا نام ہے ایکریچر فیمنن. اب ایکریچر فیمنن جو کام ہے اس نے اس کا جو ہے لاف آف میڈوسا, اس کے اندر اس کو ڈسکرائب کیا لاف آف میڈوسا میں. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ ویمن مسٹ رائٹ اباؤٹ دیم سیلف, نمبر 1. نمبر 2, ہاؤ ویمن مسٹ رائٹ اباؤٹ ادر ویمن, نمبر 2. نمبر 3, ہاؤ ویمن مسٹ encourage other women to write about women, کہ کس طرح and how other women must write about themselves and encourage other women, کہ کیسے عورتیں اپنے بارے میں لکھیں, عورتوں کے اپنے بارے میں لکھیں چونکہ وہ خود عورتیں ہیں, پھر کیسے عورتیں دوسری عورتوں کے بارے میں لکھیں, پھر وہ کیسی عورتیں دوسری عورتوں کو انکریج کریں کہ وہ ان کے بارے میں لکھیں, اور وہ عورتیں آگے سے پھر آگے دوسروں کو انکریج کریں. تو اس کو کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ ایکریچر فیمننس اس کو کہتے ہیں, کہ عورتیں ہی خود کو پریزنٹ کریں. تو اب یہ فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی پریزنٹیشن جو لٹریچر کے اندر آ رہی ہے, کہ کیسے عورتوں کو پورٹرے کیا جاتا ہے ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں. اور اب ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں وہ تمام چیزیں, ان کو اپریشن نہ کی جائے, بلکہ ان کو ایک خوبصورت سوسائٹی دی جائے جس میں یہ بھی اپنے سکون کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ شانہ ملا کے اور اپنے برابر کے حقوق کے ساتھ مل سکیں. بلکہ ان کو برابر کے حقوق کیا, ان کو اگر ہم ڈیو رائٹس کہیں تو وہ ٹھیک ہوگا, چونکہ ان کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ڈیو رائٹس دیے جائیں, اور اسی کو فیمنزم کہتے ہیں.